کربلا کے دوپہر کے بعد رقت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک لرزہ خیز اور دردناک منظر نگاہوں کے سامنے لائیے۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ جملہ عوام و انصار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ سب نے دم رخصت دل کی زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی ہوئی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام علی مقام میدان میں پہنچے، گود میں اٹھایا، خیمے تک لائے، زانوں پہ سر رکھا اور جانثاروں نے دم توڑ دیا۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آگ کے تارے بھی ہیں، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی ہیں، باپ کی نشانیاں بھی ہیں۔ ان بے گور و کفن جنازوں پر کون ماتم کرے، کون آنسو بہائے اور کون جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے۔ تنہا ایک حسین، دونوں جہان کی امیدوں کا ہجوم، ایک عجیب درد انگیز بے بسی کا عالم، قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہوئی ہے۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اللہ اکبر، ان کے حال آشفتہ ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی گود خالی ہو چکی ہے، جن کے سینوں سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، جن کی گود سے شیر خوار بچہ بھی چھین لیا گیا اور جن کے بھائی بھتیجوں اور بھانجوں کی بے گور و کفن لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا، سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے۔ اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی رہ گئی جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امید گاہ ہے۔ آہ، اب وہ بھی رخصت سفر باندھ رہے ہیں۔ خیمے میں ایک کورام برپا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے، کبھی شہربانوں کو تلقین فرما رہے، کبھی لخت جگر عابد بیمار کو گلے سے لگاتے ہیں اور کبھی کم سن بہن اور لاڈلی شہزادوں کو یاس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا ظلم کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین پر ہوا۔ آخر کار اہل بیت کے ناخدا، کعبے کے پاسبان، نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت امام حسین اب سر پر کفن باندھ کر رن میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل حرم کو تڑپتا بلکتا سسکتا چھوڑ کر حضرت امام حسین خیمے سے باہر اور لشکر اعداء کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا ٹھہر جائیے اور آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجئے۔ ساری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا جگر بھی پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ 3 دن کا ایک بھوکا پیاسا مسافر تن تنہا 22,000 لشکر یزید کے نرگے میں ہے۔ دشمنوں کے خون ریز یلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کس طرح ظلم حضرت امام حسین پر ہوا۔ دروازے پر آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ کیسے کوئی اس منظر کو دیکھ سکتا ہے؟ کوئی مورخ کیا تاریخ لکھ سکتا ہے؟ کوئی مصنف کیا تصنیف کر سکتا ہے؟ کوئی مصور کیا تصویر بنا سکتا ہے؟ زخموں سے چور چور، خون میں سرابور سیدہ کا راج دلارا۔ جب حضرت امام حسین کربلا میں پہنچے، آپ نے خطاب کیا، یزیدیوں کو سمجھایا، میں اسی نانا کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اسی نانا نے مجھ سے یہ کہا، الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ خطاب کرنے کے بعد میں حضرت امام حسین میدان کارزار میں حیدری جوہر دکھا رہے ہیں۔ جدھر آپ کی نظر جاتی دشمنوں کے ڈھیر نظر آتے۔ آپ کی ذوالفقار حیدری چل رہی ہے، نانا جان کے گھوڑے پر سوار ہیں، سر پر امامہ بندھا ہے۔ شہزادہ دشمنوں کے نرگے میں جدھر نکل جاتا ادھر گاجر مولی کی طرح سر کاٹ رہا تھا، فنا فی النار یزیدیوں کو کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، تھوڑی ہی دیر کے بعد میں تیروں سے چھنی ہو گئے۔ حضرت امام حسین زمین پر آ گئے۔ خولی اور شمر اور تیسرا یزیدی نے حضرت امام حسین کی گردن پر چھری چلا دی۔ اللہ اکبر، کربلا کا امام حسین اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے دنیا سے چلے گئے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ابھی یزیدیوں کا ظلم ختم نہ ہوا تھا۔ ہائے، کس طرح یہ بیان کیا جائے۔ آج نبی کا شہزادہ دنیا کو پیغام دے کر کے چلا گیا۔ نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ جب امام حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا تب ابھی ان کی خواہش پوری نہ ہوئی تھی۔ امام حسین کے خیمے کے اندر گھس گئے
اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، سیدہ سکینہ کو دیکھا تو ان کے پردے کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش جیسے ہی شمر ملعون نے کی تو حضرت زینب نے ایک خطبہ بیان فرمایا، شمر تیری آنکھیں پھوٹ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے چہروں کے محافظ شہید ہو گئے، اب دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے، یہ مانا کہ ہماری بے بسی نے تجھے دلیر بنا دیا ہے، لیکن اب کلمہ پڑھانے کا احسان تو بھول گیا ہے، سنگ دل ظالم ناموس محمدی کی بے حرمتی کر کے قہر خدا بندی کو حرکت میں نہ لایا، تجھے اتنا لحاظ بھی نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، جس نے حاتم طائی کی قیدی لڑکی کو اپنی چادر اڑائی۔ حضرت زینب کی گرجتی ہوئی آواز سن کر عابد بیمار لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شمر پر تلوار اٹھانا چاہتے تھے کہ ضعیف و نقاہت سے زمین پر گر پڑے۔ شمر نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ امام حسین کی آخری نشانی ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر ڈالو، اللہ اکبر، تاکہ حسین کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹ جائے، لیکن ابن سعد نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا، یہ معاملہ یزید کے حکم پر چھوڑ دیا۔ حسین کی نشانی کو مٹانا چاہتا تھا، لیکن وہ کیا جانتا ہے کہ دلوں پر قبضہ میرے حسین کا آج بھی ہے، کل بھی ہے، قیامت تک رہے گا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، یا حسین آپ کا ذکر رہتی دنیا تک ہوتا رہے گا، یزیدی زندہ رہ کر بھی مٹ گئے اور میرا حسین شہید ہو کر کے بھی آج سنیوں کے دلوں میں، حسینیوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ شام ہو چکی تھی، یزیدی فوج کے سردار جشن منا رہے تھے، رات کا وقت ہوا، ادھر خیمے والوں کی یہ شام غریبہ قیامت سے کم نہ تھی، حرم کے پاسبانوں کے گھر میں چراغ بھی نہیں جل سکتا تھا، ساری فضا سوگ میں ڈوب گئی تھی، امام حسین کا کچلا ہوا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا، گلشن زہرا کے پامال پھولوں پر دردناک حسرت برس رہی تھی، رات کی بھیانک اور وحشت خیز تاریکی میں اہل خیمہ چونکہ چوک پڑے تھے، زندگی کی یہ پہلی ایسی رات تھی جو اتنا درد دے رہی تھی، نہ جانے کیسے یہ رات گزری، حضرت سکینہ حضرت زینب کی سسکیوں سے بھری ہوئی یہ رات گزری، آپ کی آہ کلیجہ شک کر دینے والے سارے اسباب خیمے کے اندر سے ملاحظہ کر رہی تھیں، بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اجالا پھیلا، دن چڑھنے پر ابن سعد نے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اونٹنی لے کر آیا، اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت زینب، حضرت شہر بانو اور زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کرایا، پھول کی طرح نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا، عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ اس طرح باندھ دیے گئے کہ حرکت بھی نہ کر پائیں، دوسرے اونٹوں پر باقی خواتین اور بچیاں اسی طرح رسیوں میں بندھی ہوئی سوار کرائی گئیں۔ اہل بیت کا یہ لوٹا پٹا قافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا، اس وقت قیامت خیز منظر ضبط تحریر سے باہر ہے۔ باقی کربلا کی ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ خولی جگر گوشہ بطول کا سر مبارک نیزے پر لٹکائے ہوئے اسیران حرم کے اونٹ کے آگے آگے تھا اور پیچھے 72 شہداء کے کٹے ہوئے سر دوسرے اسکیہ لیے ہوئے تھے۔ اس طرح حضرت زین العابدین پر ظلم ہوا، حضرت امام حسین کے سر کو لے کر کے آگے آگے چل رہے تھے، امام حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین سیدہ زینب کو باندھ کر اونٹ پر سوار کر کے یہ یزیدی لے جا رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں حسین کا صدقہ عطا فرمائے۔